السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا پارہ، دوسرا رب۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ بھی ختم کریں گے۔ آج کے اس لیسن میں نئی سورت سٹارٹ ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 273 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج اس سے آگے پڑھنا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اصول ہم پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ احسان جتاتے ہیں یا لوگوں کو اذیت دیتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنا کیا کرایا جو عمل ہے اس کو ضائع کر لیتے ہیں، اور اخلاص کی بنا پہ جو صدقہ ہوتا ہے اور دکھاوے کا جو صدقہ ہوتا ہے، ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ردی چیز اللہ کے راستے میں نہیں دینی چاہیے۔ آج وہی چل رہی ہے، اسی کی کنٹینیوشن کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، چھپا کر یا علانیہ، کسی بھی طریقے سے آپ خرچ کر سکتے ہیں، چاہے آپ رات کو کریں، دن کو کریں، کھلے کریں، چھپے کریں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، ایک صحابی نے 4 درہم لیے اور ایک دن کے ٹائم میں خرچ کیا، ایک رات کو خرچ کیا، ایک چھپا کے خرچ کیا، ایک ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے خرچ کیا، تاکہ اس آیت پہ مکمل طور پہ عمل ہو جائے۔ تو جو لوگ تو یہ کرتے ہیں ان تو کسی غم اور خوف کا ان کے لیے مقام نہیں ہے، لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہوگا جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی مجنون بنا دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، جیسے کوئی پاگل شخص ہوتا ہے نا، قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا۔ دنیا میں بھی جو سود کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں نا، دنیا میں بھی اس سود خوروں کا حال خبتیوں جیسا اور پاگلوں جیسا ہی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن تو وہ جب اٹھے گا قبر سے تو اس حال پہ ہی اٹھے گا۔ سود کی بہت سخت وعید آ رہی ہے آگے۔ ایسا کیوں ہوگا اس کے ساتھ؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود جیسی ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے، یہ سننے کی بات ہے بہت غور سے، یہ نصیحت پہنچ جائے کون سی؟ سود کی مذمت کے بارے میں، اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا ہے وہ کھا چکا، اس کا معاملہ اب اللہ کے حوالے ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جو وہ کھا چکا وہ معاف ہے، بلکہ کیا کہا؟ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ وہ جیسے اللہ سے کس حال میں، کس نیت سے، کس خلوص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ جانے، اور وہ جانے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ومن عادا، جو کوئی اعادہ کرے، دوبارہ کرے گا یہی کام، اس کے لیے کیا ہے؟ جو پھر اس حکم کے آنے کے بعد ایسی ہی حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سود کی مذمت اس قدر کی گئی ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اتنا سخت مقام پورے قرآن میں اور ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ ایسی سخت آیت، ایسی ہاریبل بات، نہ کسی قاتل کی ایسی سزا بتائی گئی ہے، نہ کسی زانی کی، نہ چور کی، کسی مجرم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے سوائے سود کے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو۔ دیکھیں اسلام قرضہ دے کے اس پہ سود لینا تو ایک طرف، کیا حکم دے رہا ہے، کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگی میں مبتلا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی میں ہے اور وہ قرضہ جلدی نہیں لوٹا سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کا آسانی تک، ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میرا قرض واپس کر سکے تو وہ اسے معاف کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقہ کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم صدقہ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈیزرونگ بندہ ملے جو واقعی صحیح ڈیزرو کرتا ہو تاکہ ہمارا صدقہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچے۔ جو قرض لے کے دے نہ پا رہا ہو، جو ہاتھ پھیلا کے پہلے قرض لے پھر اس کو دے نہ سکے، واپس نہ کر سکے، اس سے زیادہ ڈیزرونگ کون ہوگا؟ ہاں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو ہیبیچول ہوتے ہیں، ان کو تو انسان پہچان جاتا ہے، لیکن جو واقعی ضرورت مند ہو، وہ قرضہ لے کے واپس نہ کر سکتا ہو، آپ اسے معاف کر دیں تو اس سے بہتر قرضہ اور کوئی بھی نہیں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پہ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ آیت قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے، لمبی آیت ہے۔ اسے آیت دین کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تداینتم بدین، لین دین کرو تم قرض کا، دین کہتے ہیں قرض کو، اسے آیت دین کہا جاتا ہے، قرض کے متعلق آیت ہے۔ قرض جب تم قرض کا لین دین کرو الی اجل مسمن، ایک مقررہ مدت کے لیے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قرض کا لین دین کیا جائے تو اسے ایک مدت بھی طے کر لینی چاہیے کہ یہ قرضہ کتنی مدت تک کے لیے ہے۔ تو جب تم یہ لین دین کرو تو فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو، یعنی جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، فرمایا جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ لکھے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود کمزور ہو، نادان ہو، ضعیف ہو، یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، اور یہ کروانے کے بعد وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ کتنا اہم معاملہ ہے جسے ہم نے اگنور کیا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اب اس کو اگر قرض دیا ہے تو اس سے کہہ رہا ہے کہ لکھ کے رکھو، اس کو سائن کروائے جا رہے ہیں مجھ سے، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، میں نے کہیں بھاگ جانا ہے، اس طرح کی باتیں آپ لوگوں سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اتنا ڈیلیکیٹ ہے
کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اس معاملے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی جو لمبی آیت ہے، اور پھر اس پہ لکھنے کے بعد بھی اگر ایک شخص بچہ ہے کوئی، یا کوئی بے وقوف ہے، نادان ہے، ضعیف ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے، پھر اس پہ 2 گواہ بھی رکھے جائیں، اور یہاں تک کہ کہا کہ اگر نہ اویلیبل ہوں 2 آدمی تو ایک آدمی اگر ہے تو 2 آدمیوں کی جگہ، ایک آدمی کی جگہ پہ 2 عورتوں کی گواہی لے لو، اور یہاں پہ وہ 2 عورت کی آدھی گواہی کا جو شور مچا ہوا ہے دنیا میں کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، یہ کسی نے نہیں سوچا کہ کس موقع پہ گواہی کی بات ہو رہی ہے، کیا اس حکم پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم قرض دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں گواہ مقرر کرنے چاہیے، ہمیں وہ لکھ لینا چاہیے، ہمیں سائن لے لینے چاہیے، ہمیں لکھت پڑھت کرنی چاہیے؟ اللہ کے اس حکم کو ہم نے تو بالکل پس پش ڈالا ہو۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، اور ولا یا بشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الی اجلہ۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے بچو، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے۔ نہیں، اگلا صفحہ یہ ہے، ان تکون ذالکم اقسط عند اللہ و اقوم، یہ طریقہ بہت انصاف پر مبنی ہے، للشہادتی، شہادت قائم ہونے میں، وَأَدْنَا اللہ ترتابو، یہ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں تمہیں شک میں تم مبتلا نہیں ہوگے۔ ہاں اگر ایسی بات ہو، الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم، ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، پیسے دے دیے، چیز لے لی تو اب تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب لین دین کرو، تجارتی معاملات کرو تو گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا بھی نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، جس سے لکھوانا ہے، جس کو گواہ بنانا ہے، انہیں وقت پہ وقت جا کے اٹھانا اور ستانا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کریں، گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اب اس بات کو لے کے انہیں ستایا بھی نہ جائے، اللہ دونوں طرف احکامات دے رہے ہیں، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، اور وہ تمہیں صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ دیکھیں اتنا یہ اہم معاملہ ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، وہاں پہ کوئی لین دین کرنا ہے، وہاں پہ کسی کو آپ سے قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے یا آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے، نہ تمہارے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ ہے، نہ پین ہے، نہ کوئی لکھنے والا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کوئی فریحان مقبوضہ، گروی، قبضہ کی ہوئی، یعنی کوئی چیز پھر گروی کے طور پہ اس کو دے دی جائے گی، کوئی شخص اپنی گھڑی اتار کے دے دے، کوئی اپنا کوئی اور چیز دے دے، لیکن یہ اس کے بغیر لین دین نہ کرو، مطلب وہ لکھنے کا تو اب موقع نہیں ہے تو کوئی چیز گروی رکھ دی جائے کہ جب میں یہ قرض واپس کروں گا یہ میری چیز مجھے واپس کر دیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن اگر کوئی شخص بھروسہ کر لے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، امینہ یعنی اسے امین جانے،
تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے یعنی اپنے رب سے ڈرے. یعنی یہ ساری صورتیں اگر نہ ہی ہو پائیں کسی وجہ سے، پھر جس شخص کو امین سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ طے کیا گیا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنا امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہاں پہ یہ جو معاملات ہیں یہ ختم ہوتے ہیں اور اب آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ کا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، بہرحال ان کا حساب تم سے اللہ لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم جو معاملات ہمارے اختیار میں ہیں، نماز روزہ، وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن دل کے وسوسے، دل کے خیالات، ان پہ تو کسی کا اختیار ہی کوئی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا بھی حساب لے گا. ہم کیسے یہ اس پہ پورے اتر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم کہو سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اللہ کا حکم ہے، رضیت باللہ ربا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ معاملہ ہوا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے، اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے رسول، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. سمینا و اطانا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کر لی. یعنی اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی کہا ہم اسے قبول کرتے ہیں. یہ ہے سمع و طاعت، سن لیا اور مان لیا. غفرانک، اے ہمارے مالک ہم تجھ سے ہی خطا بخشی کے طالب ہیں. ربنا و الیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اب جب یہ رویہ اختیار کیا صحابہ نے اس بات پہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت نے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے جس آیت میں کہا گیا تھا کہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو چھپاتے ہو، اللہ تم سے ضرور اس کا حساب لے گا. لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ والا حکم منسوخ ہو گیا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ناسخ و منسوخ والی بات نہیں ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی فرمایا نا یحاسبکم بہ اللہ، یہ تو نہیں فرمایا کہ سزا بھی دے گا. حساب تو اللہ لے گا. حساب جن لوگوں سے اللہ حساب لے گا ضروری نہیں ان سب کو سزا بھی دے. اللہ حساب لے کے یہ بھی فرما دے گا. ایسا بھی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ یاد کرا کے پھر کہے گا جیسے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اب بھی میں تمہارے گناہوں کو ڈھانپتا ہوں. تو بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما.
یہاں پہ سورۃ البقرہ ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے۔ یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ ایک خوبصورت جوڑا ہے ان صورتوں کا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہراوین کے نام سے پکارا ہے۔ یہ دو چمکدار ستارے ہیں، دو چمکدار صورتیں، یہ شمس و قمر۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دو بادلوں کی شکل میں یا دو پرندوں کی شکل میں آئیں گی، دو چمکدار ستاروں کی شکل میں ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں صورتوں کا فہم بھی عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع جو ہے وہ بہت فضیلت کا باعث ہے، اور اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں، آخری رکوع پورا نہیں، یہاں سے آمن الرسول سے لے کے جو یہ دو آخری آیتیں ہیں، یہ مجھے ایک خاص خزانے سے عطا ہوئیں، عرش کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں مجھے عطا فرمائیں۔ یہ آیتیں 2000 سال پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، اور جب آپ معراج پہ گئے تو آپ کو یہ تحفہ ملا، جیسے 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے نا، تو یہ دو آیتیں بھی آپ کو وہیں سے ملی۔ یہ اس زمین پہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے وہاں آپ کو یہ دو آیتیں ملی تھیں۔ ان آیتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص رات کو یہ آیات پڑھ لیتا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ان آیات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور یہ دو آیات پڑھ کے اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں ان آیات کو حفظ کرنا چاہیے اور ہر رات ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح سورہ بقرہ پوری صورت بہت فضیلت کی باعث ہے، اسی طرح یہ دو آیتیں بھی بہت اہمیت اور فضیلت والی ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، نزولی نمبر 89 ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کا نزولی نمبر 87 تھا، یعنی یہ دونوں صورتیں آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے اندر 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، اور اس میں چونکہ حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس میں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اہل کتاب میں سے بھی نصارہ کی طرف روئے سخن ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ اور اس کا جوڑا ہے تو ان کے جو مضامین ہیں وہ بھی بہت ملتے جلتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ بہت زیادہ خطاب یہود سے تھا، اس صورت میں نصارہ سے اصل خطاب ہے، اور دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم کے ساتھ ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ جو دو اللہ کے نام ہیں نا، الحی القیوم، علماء کہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، اور جو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ 3 جگہ پہ یہ آتے ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، آیت الکرسی میں آتا ہے، اور یہاں پہ الحی القیوم۔ دعا مانگتے ہوئے ہمیں اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو مخاطب کرنا چاہیے، یا حی یا قیوم کہہ کے بھی پکارنا چاہیے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔
اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں انہیں یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی الہ ہے جس نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی جو پہلی 80 آیات ہیں نا، تقریباً 9 رکوع، یہ اس وقت نازل ہوئے جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 آدمی شامل تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، یعنی محکم آیات، اور قرآن کا غالب حصہ محکم آیات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے کوئی اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ دین کا جو غالب حصہ ہے وہ انہی پر مبنی ہے، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، وہ متشابہات کی غلط سلط تعویلیں کرتے ہیں اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ وہ محکمات پہ عمل کرنے کی فکر نہیں ہوتی ان کو، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ جو ہیں یہ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر جو لوگ شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ متشابہات اور محکم آیات قرآن حکیم میں دونوں قسم کی پائی جاتی ہیں۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ پھر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے معنی پہناتے ہیں، حالانکہ ان کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو لوگ پختہ علم والے ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، پھر وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اور یہ دعا اتنی پیاری ہے اور یہ ہمیں ضرور مانگنی چاہیے ہر روز، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان گروہوں میں، دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ یہ جنگ بدر کی بات ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، ایک نشانی ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر میں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیتا، گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کہ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیں میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اسلمت وجہی للہ، ہم نے تو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ یہ دعا اللہ سے ہر روز صبح 3 بار اور شام کو 3 بار جو شخص مانگتا ہے، میں نے یہ دعا آپ کو سکھائی تھی، لکھ کے پڑھائی بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگلی پکڑ کے لے کے جائیں گے وہ اس کو جنت میں۔ رضیت باللہ ربا کہنے والا دراصل یہی کہتا ہے کہ اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ رائے راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ بس آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینے تک کی ذمہ داری ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو خود دیکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ اللہ کے احکامات و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ فبشرهم بعذاب علیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔